کمیونٹی کے ایشو تھے، لیکن میں نے یہی کہا کہ میں نے ابھی باقاعدہ اسٹوڈیو میں کسی کو نہیں بلانا، کسی کو کال کر کے انٹرویو نہیں کرنا جب تک اس کا افتتاح جو ہے شوکت محمود بسرا نہیں کریں گے۔ آج بڑی مشکل سے ٹائم ملا ہے ان کو، تو انشاءاللہ ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ ٹھیک ٹھاک شوکت بھائی، آپ سنائیں، خیریت سے ہے؟ ٹھیک ہے؟ آمین۔ بہت شکریہ شوکت صاحب، آپ نے ٹائم نکالا ہے، اور آپ بھی ہمیشہ عوام کے لیے جو ہے ہمیشہ ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ میں نے آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارا ہے، تو جس طرح آپ صبح اٹھ کے شروع ہوتے ہیں، رات کے 12 بجے تک عوام کے ساتھ ہوتے ہیں، میرے جیسا بندہ تو نہیں کر سکتا۔ یا اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت اور صحت عطا فرمائے، اور جو ہے جیسے آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں علاقے کی، پورے ضلع کی، اور ہماری دعائیں، بلکہ یہاں پر ہمارے بہت سارے دوست، ایون کہ لیاقت باجوہ صاحب اور ہمارے بہت سارے دوست، انہوں نے بہت دفعہ ہمیں کہا کہ شوکت صاحب کو بلائیں، ان کا یہاں پروگرام رکھیں۔ آپ اکیلے ان سے ملتے ہیں، ہمیں بڑا شوق ہے کہ جس طرح آپ ان کا ذکر کرتے ہیں اور جس طرح ہم ان کو دیکھتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ جب بھی وقت لگے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آپ یہاں تشریف لائیں اور لوگ آپ کو ملنے۔ جی جی جی، بہت شکریہ شوکت صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی دے۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔ اللہ ناظرین، آج جو ہمارے موضوع ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو بی سی ایم اے نے ماشاءاللہ آج اعلان کیا ہے کہ ہماری بی سی ایم اے کے انڈر جتنی مساجد ہیں 8 جون سے کھل جائیں گی، لیکن انہوں نے کچھ ایس او پی بھی بتائے ہیں کہ کیسے 50 پیپل الاؤ ہیں، جمعے کی نماز نہیں ہوگی، اور
اب ہم نے اس جو سہولت ملی ہے ہمیں ایک قوم بن کے مظاہرہ کرنا ہے کہ کیسے ہم، اگر ہمارا 50 پیپل پورے ہو گئے اور ہم وہاں کھڑے ہیں لائن اپ میں، تو ہم خاموشی سے واپس آ جائیں، کوئی بحث نہ کریں، اور وہاں پر جمعے کی نماز نہیں ابھی ہوگی۔ انشاءاللہ ہمارا دین جو ہے وہ قیامت تک کے آنے والے جو ہے حالات کے تحت ہے۔ ہمارے دین میں سب بتایا گیا ہے کہ حالات کے ساتھ کیسے چلنا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ جتنی بھی انتظامیہ ہے، جتنی بھی مساجد ہیں BCMA کے ساتھ دوسری آرگنائزیشن بھی ہیں، وہ جو بھی آپ کو گائیڈ لائن دیتی ہیں، یہ لوگ سب والنٹیئر ہیں۔ یہ جتنے ڈائریکٹر ہوتے ہیں، چیئرمین ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، یہ دے آر ناٹ گیٹنگ پیڈ، تو یہ والنٹیئر ورک کرتے ہیں۔ ہمیں ان پر یل نہیں کرنا، ہم نے ان سے بحث نہیں کرنی، ہمیں انہیں تنگ نہیں کرنا، اور اگر ہمارا 51 نمبر ہو ہم خاموشی سے آ جائیں، ہمیں ثواب بھی ملے گا، اور ہمیں جو ہے وہ نماز پڑھنے کا پوری جماعت کا ثواب ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص مسجد پہنچے وضو کر کے، اور وہ جہاں جا کر پہنچے اس کو لگے کہ جماعت ہو گئی ہے، تو ایسے اس کو پوری جماعت کا ثواب ملے گا۔ تو اس طرح ہم نے بیہیو کرنا ہے کہ لوگوں کی جگہ سائی نہ ہو، اور ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے کہ ہمیں جس ملک میں بھی رہیں اس کے قانون کو، اس کے سسٹم کو جو ہے وہ فالو کریں۔ تو ہمیں امید کرتے ہیں اپنے دوستوں سے اور تمام لوگوں سے کہ وہ جو ہیں ان SOP کو جو ہے اس کو فالو کریں، اور ایسا کوئی عمل نہ کریں کہ جس سے جو ہے ان کو ایسے جو انتظامیہ ہیں ان کو کسی مشکل کا سامنا پیش آئے۔ تو کچھ لوگوں کے سوال تھے کہ BCMA سے پوچھا جائے کہ کب کھلے گی مسجد، وہ بھی سوال کا جواب آ گیا، ہم نے اس آفٹرنون میں ان کے سامنے رکھے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں نے پوچھا تھا کہ جو ہے وہ اذان والا، وہ بھی انہوں نے جواب دے دیا ہے۔ اب اگر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر چیئرمین صاحب مل جاتے ہیں لائن پر، تو ہم ان سے لائیو پوچھ لیتے ہیں کہ کوئی اور میسج جو وہ دینا چاہیں تو ہم ان سے لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم سر، اسد صاحب۔ وعلیکم السلام سر آپ لائیو ہیں ہمارے ساتھ، تو ہم نے سوچا کہ آپ کا موقف جو ہے لائیو بھی لیا جائے، تو تاکہ جو ہے ہم اپنے اسٹوڈیو میں سے آپ سے بات کریں، اور اگر کچھ لائیو کویسچن آتے ہیں عوام کے تو انشاءاللہ جو کچھ چیزیں تو ہم نے بتا دی ہیں کہ یہ جو چیئرمین ہوتے ہیں اور ڈائریکٹر ہوتے ہیں یہ سب والنٹیئر ہیں، تو آپ ان سب کے ساتھ تعاون کریں۔ جس مسجد کے ساتھ آپ جائیں، اگر آپ کا 51 نمبر آ جائے تو خدا را بحث کے بغیر، آرگومنٹ کے بغیر واپس آ جائیں، اور ہم ایسا مظاہرہ کریں کہ ایک قوم لگے، ایک سلجھے، لوگ جگ ہسائی کا باعث نہ ہو، وہاں پر کوئی ایسی چیز نہ ہو۔ یہ جو لوگ مسجد میں کام کر رہے ہیں، جو کسی قسم کا بھی کام کر رہے ہیں، وہ کسی کے بھی وہ نہیں ہے، ملازم نہیں ہے کسی، یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اور اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ خدا را میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ مشکل وقت ہے، اور اس مشکل وقت میں کوئی ایشو نہ کھڑا کروائیں۔ وی cannot afford to have any more issue۔ اگر آپ عبادت کرنے جاتے ہیں اور کسی کی فیلنگ کو ہرٹ کرتے ہیں، کسی کو برا بھلا کہتے ہیں، کسی پریزیڈنٹ کو، کسی انسان کو، تو پھر آپ کی عبادت کہاں جائے گی؟ اور اسی طرح اگر آپ ہمارے دین نے جو ہے نا قیامت تک کے آنے والے جو سسٹم ہے اس کا متعارف کرایا کہ آپ نے کس حالات میں کیسے اس کو جو ہے وہ ریئیکٹ کرنا ہے۔ تو خدا را یہ جو وقت 8 جون سے شروع ہوگا، خدا را اس میں ایسا نہ کرے کہ پھر وہ انتظامیہ مجبور ہو جائے کہ وہ دوبارہ بند کر دیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ تنگ کریں گے تو وہ دوبارہ بند بھی کی جا سکتی ہے، اور اگر کوئی بندہ وہاں پر آرگومنٹ کرے گا اس کو بین بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو خدا را ایسی کوئی سچویشن نہ لائیں۔ عبادت کرتے ہوئے اگر آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور کسی کو ہرٹ کرتی ہیں فیلنگ کوئی لفظ کہہ کے، تو آپ کی نماز کا کیا فائدہ ہے؟ تو یہ میری گزارشات ہیں۔ اب ہم گوندل صاحب سے پوچھیں گے کہ ان کی کیا گزارشات ہیں عوام سے۔ راحت بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ جناب کہ آپ نے اس مشکل گھڑی میں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے عوام تک یہ التماس گزارشات پہنچائی ہیں۔ بے شک آپ جو بات کر رہے ہیں کہ یہ مشکل وقت ہے، اس میں ہمیں اپنے لوگوں سے تعاون کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جیسے آپ
अपने घरों में नमाज पढ़ो। ये हदीस जब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये बात हुई, उसके बाद आज तक ये चीज इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी थी, लेकिन अल्लाह ने हमारी जिंदगी में इस हदीस के उम्र पर अमल दरामद हो गया। तो उसको तो भी उस दो फायदे हो गए, एक तो नमाज का पूरा अजर मिला इस रात में, और दूसरी बात एक ऐसी हदीस के ऊपर, एक ऐसी सुन्नत पर उसने अमल कर लिया जो कि 1400 साल में मुमकिन नहीं हो सका। और एक नबी की सुन्नत पे अमल करने वाले का जो सवाब है वो एक शहीद का, और शहीद का सवाब जो है कमोबेश के भाई जो आदमी जिसका एक खून का खतरा गिरने से पहले वो जन्नत में जाएगा। तो मेरी तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि इस हालात में जैसे आपने सब्र के साथ और मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ इस चीज को हमने बांटा है, तो ये जो दिन आगे 8 जून से आ रहे हैं ये मुश्किल वक्त है, तो इसमें भी आपका तावन बहुत जरूरी है। आप मस्जिद में तशरीफ लाएं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हम आपकी खिदमत के लिए। हाँ, ये मेरा अगला सवाल यही था कि उसका क्राइटेरिया क्या होगा कि जो पहले आ गया, और लेकिन कुछ लोग जो है वो अब बहुत तक पहले आके बैठ जाएंगे, तो कैसे सिस्टम कैसे होगा कि अजान के बाद जो आ गया है या कैसे वो उसको? नहीं राहत भाई, देखे मेरी बात सुने, हमें इस चीज को समझने की जरूरत कोई ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। कि जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सिर्फ समझ के लिए, अगर आज आप बैंक में जाते हैं तो बैंक के बाहर के दरवाजे लाइन लगती है, तो अगर आपने 9 बजे बैंक खुलता है और अगर आपको बैंक में जाना है तो आप 8 बजे चले जाते हैं, 8:15 बजे चले जाते हैं, जो लाइन में खड़ा हो जाता है जिस आप बारी के ऊपर अंदर चला जाता है। इसी तरह हम 124 स्ट्रीट के ऊपर जो ईस्ट साइड वाले साइड है, जो उस पे वॉकिंग रैंप है, उस पे हम जो अपना लोगों से गुजारिश करेंगे 6-6 फुट के निशान पे लगाएंगे। तो जैसे अब ये उस पर डिपेंड करता है किस वक्त आते हैं, और हम लोगों को ये पसंद नहीं कर सकते कि वो 10 मिनट पहले आए या 25 मिनट पहले आ जाए। हमारे लिए ये जरूरी होगा कि जो लोग लाइन में खड़े होंगे, हम 1 नंबर से लेके 50 नंबर तक, बल्कि 50 भी नहीं होंगे, 46 होंगे, 47 हमारा इमाम होगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट रेगुलेशन है वो 50 एक वक्त में 50 की इजाजत है, तो हम 46 बंदे। अपना असद भाई, मेरा एक छोटा सा सवाल है, ये आपकी बात आ गई कि अब देखें जिस तरह बैंक में, मेरा बड़ा सवाल, ये बड़ा अहम सवाल है, जैसे बैंक में उन्होंने डेडिकेट किया है कि फर्स्ट आवर फ्रॉम 10 o'clock to 11 o'clock इज ओनली फॉर सीनियर। सो क्या आप अब सीनियर तो लाइन में नहीं खड़ा हो सकता, कुछ लोग व्हील चेयर पे भी मैंने देखा मस्जिद में आते थे, और कुछ लोग ज़ईफ हैं, दे कैनॉट स्टैंड इन द लाइन अप, सो व्हाट्स योर प्लान फॉर दैट? अच्छा, इसमें देखिए जी, हमने जो एज रिस्ट्रिक्शन रखी है वो सिर्फ ये है कि 16 साल के नीचे नहीं आएंगे, लेकिन मेरी अपने जो बुजुर्ग है उनसे दरखास्त है कि वो इस हालात में, अगर हम मना नहीं कर रहे लेकिन मैं उनको तजवीज़ करूंगा कि वो जैसे लाइन में खड़े नहीं हो सकते, तो अपना राहत भाई हम ऐसा सिलसिला कर नहीं सकते कि ये 8 से 9 बजे तक, वो इंस्टीट्यूशन है कि 8 से 9 बजे तक उन्होंने वो मुस्लिम अदारों ने सीनियर्स के लिए रखा हुआ है। हमारे तो मखसूस औकात है ना नमाज के। नहीं, मेरा कहने का मकसद ये था बात करने का कि अगर जैसे कोई सीनियर आता है तो उसके लिए वो बेशक लाइनअप में है, लेकिन वो साइड पर कुर्सी पे बैठ जाए, अगर वो पहले पहुंच गया, उसके लिए उनके लिए कोई ऐसा हो कि अगर इफ यू आर ओवर 65 or 70, so we have 5 or 10 chairs there, they can sit but they're still in the lineup, right? So we should have this kind of arrangement for that kind of लेकिन मैं अभी इस बात पे ज्यादा जोर दूंगा कि हम अपने सीनियर्स को मना नहीं करते, लेकिन उनको तजवीज़ करते हैं, यानी कि इनकरेज नहीं करते हम उनको कहते हैं कि वो घर में बैठे ताकि उनको घर पे नमाज पढ़ ले, क्योंकि उनका इस हालात में ज्यादा वल्नरेबल है कि वो जल्दी मुतासर होंगे अगर खुदा न खास्ता कोई फैलाव का ज्यादा जरूरी बनता है। तो मैं अपने बुजुर्गों को, आपको पता है कि बुजुर्गों का इम्यून सिस्टम कम होता है, जिसकी वजह से उनके बीमारी में पकड़ का बहुत ज्यादा चांस होता है। तो मैं अपने जो 65 या इससे ज्यादा के लोग हजरात हैं, या जो कोई डिसेबल है, या जो कोई हल्के से भी बीमार है, तो मैं उनसे तजवीज़ ये
देखे ना, अब मैंने सवाल किया तो देखो एक चीज़ निकल आई ना कि अगर उनके लिए हम उनको ये, उन्हें हमारा ये पैगाम जा रहा है कि भाई अगर आप घर पे पढ़ लेंगे तो ज़रा आपके लिए बेहतर है, क्योंकि एक वेदर भी है, कभी बारिश हो रही है, अब बाहर खड़े होना और आपके लिए ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो और इंशाल्लाह जो लोगों, देखें ये भी इस्लाम में है और हदीस शरीफ का मफहूम है कि अगर एक शख्स है, मिसाल के तौर पे, वो जब उसके पास रकम है, और गोदल भाई ये ज़रा सुनने वाली बात है, मैं जो करने जा रहा हूँ, अगर उसके पास सेहत है और वो नमाज पढ़ता है मस्जिद में जाके, किसी वजह से वो बीमार हो जाता है या उसको कुछ हो जाता है, वो चल फिर नहीं सकता, तो मस्जिद नहीं जा सकता, तो वो अगर घर में भी नमाज पढ़ता है तो उसको जमात का सवाब मिलता है, क्योंकि जब वो इस काबिल था वो पढ़ता था। तो एक शख्स अगर इस सदका खैरात करता है, उसके पास पैसा है, अगर वो किसी वजह से उसके पास पैसा नहीं रहा लेकिन उसकी नीयत है, आप एक सही हदीस का मफहूम बता रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, तो ये इतना बड़ा एक वो है। एक देखो कुछ लोग हैं वो नमाज पढ़ने जाते थे रेगुलर, लेकिन हुकूमत ने या किसी वजह से कोई हालात ने उनको रोक दिया है, तो वो हज का भी ये है कि अगर हज आप पर फर्ज है, अनलस कि हुक्मरानों ने आपको ना रोक दिया हो, तो ये भाई अगर आप मस्जिद में परफॉर्म नहीं कर सकते लेकिन आप रेगुलर पढ़ते थे और आपकी नीयत भी है, तो आपको सवाब घर में भी वही मिलेगा जो आपको मिलता था पहले। तो आप जब सफर में, हम मिसाल के तौर पर सफर में कसर पढ़नी है, आधी नमाज पढ़नी है, कोई आदमी जिद करे मैंने तो पूरी पढ़नी है, तो भाई वो पूरी पढ़ेगा तो उसको सवाब नहीं मिलेगा। तो हमारा दीन ऐसा है कि जब जो हालात है उसके मुताबिक आपने चलना है ना। अभी हालात नहीं है मस्जिदों में जाके नमाज पढ़ने के, और अगर हमें इजाज़त मिली है 50 लोगों को, तो खुदारा इस सहूलत के साथ कुछ ऐसा ना करें कि हमारी कम्युनिटी के लिए नुकसानदेह हो, हमारे इंस्टीट्यूट के लिए कोई मसला बने, हमारी मस्जिद इंतज़ामिया के लिए मसला बने, हमारी कुछ ऐसा होना नहीं चाहिए। और मैं आपको ये बताऊं, मैं नहीं जाऊंगा, इसलिए नहीं कि मुझे शौक नहीं है, मैं इसलिए नहीं कि मेरी जगह कोई और चला जाए। जिस मस्जिद में मैं नमाज पढ़ता हूं, मैंने कभी कोशिश नहीं की कि मैं अजान दूं आम दिनों में भी, क्योंकि और कभी कहते हैं कि पहली सफ में खड़े होने का बहुत ज़्यादा सवाब है, लेकिन अगर आप किसी को धक्का दे के पहली सफ में खड़े होते हैं तो सवाब नहीं है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हज भी किया और 3-4 दफ़ा उम्रों पर यहाँ से गया हूँ, लेकिन आज तक हजर अस्वद को बोसा नहीं दे सका। उसकी वजह एक ही है कि जब मैं देखता हूँ कि लोग एक दूसरे को धक्का दे के जा रहे होते हैं, तो मैंने कहा कि मैं अल्लाह के घर के अंदर भी किसी को पुश करूँगा और हजर अस्वद को बोसा दूंगा, उससे बेहतर है कि मैं नहीं दे सकता और किसी को धक्का दूँ इसी घर में आके। आप भी यही सोचें कि अगर आप नमाज पढ़ने के लिए वहाँ जाके खड़े होके आप आर्गूमेंट करेंगे, आप मस्जिद वालों की इंतज़ामिया के साथ कुछ बुरा भला कहेंगे, तो किसी और के साथ बहस करेंगे, किसी और को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, तो ये आप ठीक नहीं करेंगे। और मैं पहले से ही कह रहा हूँ कि खुदारा ऐसा ना करना। जी राय साहब, मेरी आपके सुनने वालों से 2 गुजारिशात हैं। पहली गुजारिश तो यही है कि आप इंतजामिया के साथ, वॉलंटियर के साथ आपका तावन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, इंतहाई ज़रूरी है, इंतहाई ज़रूरी है। वो आपकी खिदमत के लिए, आपकी सहूलत के लिए वहाँ पे अपना वक़्त दे रहे हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए। दूसरी बात, ये मैं तंबीह करूँगा आपके सुनने वालों के कि BCMA का ये एक यूनिफाइड डिसीजन बनाया है हमने कि इस मुश्किल के वक़्त में अगर कोई आदमी इस बात पे पाया गया कि वो अब्यूसिव है और वो कोऑपरेटिव नहीं है और BCMA के बनाए हुए डिसीजंस को डिबेट में बनाएगा या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो उसको हो सकता है इनडेफिनेट बैन का सामना करना पड़े। तो मैं अपने आपके सुनने वालों से ये गुजारिश करूंगा कि वो कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे इंतजामिया को इस हद तक जाना पड़े। हम आपकी खिदमत के लिए हैं, आप भी दुआ कीजिए। और एक और दरखास्त मैं करूंगा कि ये एक दूसरे के इकराम का भी वक्त है। अगर मैंने आज नमाज पढ़ ली है तो मैं अगली नमाज में ये सोच के ना हो कि मैं घर में पढ़ लूँ, मेरा कोई दूसरा भाई पढ़ ले। इस तरह हम मिलजुल के एक दूसरे को मौका देंगे तो इंशाल्लाह ये दिन खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये हमारा एक कंडक्ट जो है ना, वो एक हमारे लिए एक याद के तौर पर रह जाएगा। अगर हमने इस बुरे हालात में या ये मुश्किल हालात में अगर अपना कंडक्ट अच्छा रखा और मेल जोल का
ساتھ دیا تو یہ وقت ہمیں یاد رہے گا کہ ہم نے ایک دوسرے کے لیے تھوڑا سا کمپرومائز کیا. دیکھیں جی، میں آپ کو یہ یقین دہانی کراؤں گا کہ میں نہیں آؤں گا، اس لیے نہیں کہ میں، اس لیے کہ یار میرے دوسرے بھائیوں کو موقع ملے اور وہ لوگ آئیں، تاکہ وہ لوگ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ان کو موقع ملے. مجھے انشاءاللہ اس قربانی پر اللہ تعالیٰ مجھے اللہ سے اچھے کی بھی، مجھے انشاءاللہ بغیر جائے ہی جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. اور میں پھر سے اپنے جتنی چینل کی ہماری انتظامیہ ہے، نیشنل نیوز کی طرف سے اور اپنا اوورسیز بھی وزارت راؤ کی طرف سے آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں. صرف آپ کو نہیں کہ پورے برٹش کولمبیا میں، پورے کینیڈا میں جتنی مساجد کے جو انتظام کرنے والے ہیں، اور اسی طرح ہماری ابو بکر مسلح ہے، اور اسی طرح ابو بکر اسلامک سینٹر، اور اسی کے ساتھ اپنا مسجد نور، جتنی بھی آرگنائزیشنیں جو مسجدوں کا انتظام کر رہی ہیں. بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کہ بھائی ان کو تنخواہ نہیں ملتی، آپ لوگوں کے لیے یہ وقت نکالتے ہیں اپنی فیملی سے، اپنے بزنس سے، اپنی جاب سے، تو یہ دے آر ناٹ پیڈ. تو اگر یہ پیڈ نہیں ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ جو بندہ پیڈ بھی نہیں ہے اور آپ کے لیے کام کر رہا ہے. تو اسد بھائی اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیں. ہاں ٹھیک، مناسب بات فرما رہے ہیں اپنا جی. یہ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جس جذبے کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں تو اللہ کے ہاں ان کے لیے بہت ساری جگہ ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اخلاص کام میں ضروری ہے. میں اپنے لیے سب سے پہلے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو کام لے رہا ہے اس میں اخلاص کا پہلو جو ہے نا وہ نہیں جانا چاہیے. اور اگر اخلاص ہوا تو پھر تو یہ سارا کام بن جائے گا، اور اگر اخلاص نہ ہوا تو یہ سارا چیز بیکار ہو جائے گی. تو میں اپنے جتنے بھی مسجد نظامیہ کے لوگ ہیں جہاں بھی ہیں، تو سب سے لیے دعا گو ہوں کہ سب کی کوششوں میں اللہ تعالیٰ اپنا اخلاص شامل رکھے، اور ان کی کام کے پیچھے مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح اگر اللہ کی رضا ہوگی تو لوگوں کی کڑوی سے تھوڑی سی بات سننے کی پڑے گی تو ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور آج مجھے ایک اور بات کی میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. اسد بھائی کی خوشی ہے کہ ہمارا آج اسٹوڈیو میں باقاعدہ پہلا پروگرام ہے، اور پہلا پروگرام ہی ہم نے الحمدللہ اپنی جو ہے کمیونٹی کا جو مسجد سے ریلیٹڈ چیز ہے، ریلیجس سے متعلق ہے، الحمدللہ اس سے متعلق میرا پروگرام، ہمارا آج یہ پہلا باقاعدہ اپنے اسٹوڈیو کا افتتاح ہے سمجھ لیں. اور اس آپ میں کو بہت مبارک. اور آج صاحب انشاءاللہ تعالیٰ کسی دن اللہ نے موقع دیا تو آپ کے اسٹوڈیو کو بھی دیکھنے آئیں گے. تو آپ حامی ناصر ہو، آپ کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ چار چاند لگائے اور قبول کرے کہ آپ جس طرح بھی اس طرح محنت کر رہے ہیں اور کمیونٹی. اور مجھے یہ خوشی ہے کہ میں نے آج کچھ سیاست پہ پروگرام نہیں کیا. میں نے لوگوں کے جو ہمارا ایک کمیونٹی کا اہم ایشو یا جن کے ہے ایک ایشو تو نہیں ہے، لیکن ایک خوشی کا موقع ہے کہ مسجدیں کھل رہی ہیں اور مسجد اور دین سے متعلق اس پر میرا پہلا پروگرام ہوا ہے. تو میں آپ کا بھی بہت شکریہ، اور شوکت صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ٹائم نکالا ہے اور یعنی کہ انہوں نے افتتاح کیا ہے. تو آپ کو میرا ارادہ ہے سب کو بلانے کا، لیکن جیسے ہی یہ ختم ہوتا ہے یہ جو کچھ پابندیاں ہیں تو انشاءاللہ آپ سب لوگوں کو جو ہے اسٹوڈیو میں بلائیں گے اور آپ سے دعائیں لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ اپنا اسد بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کو. دیکھیں جی، یہ تھے اپنا اسد بھائی، اور انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ کس طرح وہ دن رات محنت کر رہے ہیں اور عوام کی خدمت کر رہے ہیں. یہ سب لوگ والنٹیئر ہوتے ہیں. باہر کھڑے ہو کے بات کرنا آسان ہے، دن رات اپنے آپ کو کسی کاز کے لیے وقف کرنا، پھر لوگوں کی باتیں سننا، یہ اتنا آسان نہیں ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کی قدر کریں جو کمیونٹی کی خدمت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت، یعنی کہ ہماری آرگنائزیشن ہے بہت ساری، اور میں سبھی کو، میرا کام یہی ہے کہ سب آرگنائزیشن کو اپریشیٹ کرنا، جو کہ کینیڈین مسلم ایڈوکیسی انٹرنیشنل کا مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں کی جو پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے
ان کو اجاگر کرنا. جیسے ہماری آرگنائزیشن ہے BCMA ہے, اس کے ساتھ ساتھ مسلم فوڈ بینک ہے, مسلم کیئر سینٹر ہے, اور وہ لوگوں میں فوڈ تقسیم کر رہے ہیں, میڈیکل لوگوں کو سہولتیں دے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ابھی وہ ان کا ارادہ ہے کہ جیسے کیا کہتے ہیں لوگوں کو جو ڈرگز میں ہیں یا مینٹل پرابلم ہے, ڈس آرڈر ہیں, ان کی کاؤنسلنگ کرنا. یعنی کہ اتنی زیادہ ماشاءاللہ آرگنائزیشن ہے, اتنے ڈفرینٹ جو ہے ایونیو اور ڈفرینٹ ایشوز پر ان کو ایڈریس کر رہی ہیں. ان کے ساتھ ہمیں تعاون کرنا ہے, یعنی کہ ان کے ساتھ والنٹیئر ورک بھی کرنا ہے اگر ہمارے پاس وقت ہے. اگر ہم وقت نہیں دے سکتے تو اپنے ڈونیشن کے ذریعے ان کی ہیلپ کریں. تو ہم اس دنیا میں جب تک زندہ ہیں ہم لوگوں کے کام ہیں. ہمارا وجود انسانیت کے لیے, اپنوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت پسند فرماتے ہیں. اور ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اس کے رزق میں اضافہ ہو, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بتا دیا. یعنی کہ جو پرچہ ہے وہ آؤٹ ہے, اور آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے علم, آپ کی عمر میں اضافہ ہو, آپ کے رزق میں اضافہ ہو, اپنوں کے ساتھ, اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ نیکی کا, احسان کا معاملہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں بھی اضافہ فرمائیں گے, اور آپ کی جو ہے دولت میں, رزق میں بھی اضافہ فرمائیں گے. تو یہ مشکل وقت میں قومیں جو ہیں وہ بڑا اچھا ریئیکٹ کرتی ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے اچھا ریئیکشن ہو, یہاں کے لوکل لوگوں کو بھی پتہ لگے کہ یہ قوم یہ ہے, کتنی آرگنائز ہے, اس مشکل وقت میں کتنا انہوں نے جو ہے قانون کو فالو کیا ہے. ہم کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے خدا را آپ جو ہے پریشانی کا سبب نہ بنے. لوگ آپ کے کسی عمل سے کوئی آرگنائزیشن یا کوئی شخص انڈیویجولی پریشان نہ ہو. آپ لوگوں کو پریشان نہ کریں, اور اپنے آپ کو بھی پریشان نہ کریں. عبادت کریں, اور جتنا آپ مثلا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جا سکتے ہیں, آپ کے اندر اتنی برداشت ہے باہر کھڑے ہونے کی, بارش میں یا لائن اپ میں, تو آپ جائیں. اگر نہیں جا سکتے, نہیں آپ کے اندر حوصلہ, تو آپ جو ہے وہ دوسروں کو موقع دیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ FOP کے ڈائریکٹر ہیں اشتیاق ملک صاحب, اگر وہ لائن پر آ گئے تو ان سے بھی پوچھیں گے کہ وہ عوام کے لیے کیا میسج ہے. السلام علیکم سر. ہیلو, میرے خیال وہ لائن کٹ گئی یا اس وقت کچھ لیٹ ہو گیا. تو انشاءاللہ یہ آج جو ہے نا, یہ ہمارا بڑا خوشی کا دن ہے کہ مسجد نے اعلان کیا ہے کہ لوگوں کے لیے اوپن کر دی گئی ہے. بہت سارے لوگوں کا مطالبہ تھا کہ بھئی مسجد کو کھلا ہونا چاہیے, چاہے کم لوگ ہی آئیں, جتنے حکومت نے کہا ہے اتنے لوگ ہی آئیں, لیکن مسجدوں کو بند کرنا ٹھیک نہیں ہے. لیکن کہتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے. اب وہ مسجدیں 8 تاریخ سے, جون سے کھلنے جا رہی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریکویسٹ ہے کہ بھئی اگر مسجد کھلنے جا رہی ہے تو آپ لوگوں نے بھی خیال کرنا ہے کہ جو آپ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے, میں اپنی فیلنگ بتا رہا ہوں, کہ سامنے کھڑا ہوا بندہ آپ کو پسند نہیں آ رہا کہ یار یہ کون ہوتا ہے مجھے کہے کہ یہاں کھڑے ہو جو, اور تم ابھی مسجد میں نہ جاؤ, مسجد بند ہو گئی ہے یا 47 پورے ہو گئے ہیں. یہ کون ہوتا ہے؟ یہ نہیں سوچنا. آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ سامنے سے کون آرڈر دینے والا ہوتا ہے. میں اس سے عمر میں بڑا ہوں, میں اس سے علم میں بڑا ہوں, یا کسی بھی طرح مجھے یہ کون ہوتا ہے. آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اس کو اللہ نے مقرر کیا ہے, یہ اللہ کا بندہ ہے, اور جو قانون ہے اس وقت حکومت کا